تراویح میں بچے لے کر آتے ہیں، بچے تراویح کے اوقات میں مسجد میں کھیلتے رہتے ہیں اور شور کرتے ہیں۔ ان کو ساتھ لانے والوں کا ماننا ہے کہ بچوں کو منع نہ کریں ورنہ مسجد کی صحبت نہیں رہے گی۔ ان لوگوں کے لیے کچھ اصلاحی بیان فرما دیں۔ دیکھیں، دین کو عقل سے نہیں جانا جا سکتا، یہ سب سے پہلے میرے نبی کی تعلیم سے جانا جائے گا، اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نبی کے سامنے اپنی عقل کو ڈاؤن کر دے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میری عقل اتنی زیادہ ہے کہ نبی کچھ بھی کہتے رہیں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ کون ہے ایسا؟ اگر کوئی کہے گا کافر ہو جائے گا۔ اب سمجھیے، آپ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ پاگلوں سے بچاؤ، یہ تو واضح ہے، بچوں سے بچاؤ، یہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں بچوں کی۔ ایک تو وہ جو پیشاب وغیرہ کے بھی نہ بتا سکیں، انہیں مسجد میں لانا حرام ہے۔ دوسرے وہ جو پیشاب کا بتا سکیں لیکن ادب اور احترام قائم نہ رکھ سکیں، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، حاجی صاحب پاؤں کھول کے نماز پڑھ رہے، نیچے سے نکل گئے ایک دم، حاجی صاحب نے کہا یہ کہاں سے آ گئی مخلوق، اس طرح کی حرکتیں، شور مچاتے ہیں، ان کا لانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک حرام کے نزدیک۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ادب بھی سیکھے گا، اتنا بڑا ہو چکا ہے، اور پیشاب وغیرہ کا بتائے گا، ان کو لانا مستحب ہے کہ وہ بچہ آئے اور بیٹھے اور سیکھے۔ میں اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لایا، جمعہ پڑھانے جاتا تھا، ایک دفعہ میں نے کہا تھوڑے بڑے ہو گئے چلو لے جاتا ہوں، لے کے گیا، وہ دونوں آپس میں لڑے تھوڑا سا نا، اس کے بعد پھر میں نے روک دیا۔ اس وقت لے کر گیا جب بالکل ذی شعور ہو گئے، تب ہم عمل کریں گے تو قوم عمل کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں عالم ہوں تو میرا بچہ چیخیں مارتا رہے اور میں ان کو ڈانٹتا رہوں تم کیوں بچے لے آئے یہاں پر، خود ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو مسجدیں کھیلنے کا مقام نہیں، یہ ادب اور احترام کا مقام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر جا رہا ہوتا ہے نا، وہ ماں تھک چکی ہوتی ہے، سوال ارے بھائی شیطان کو بھی لے جاؤ۔ جب آپ خود شیطان کہہ رہی ہیں تو وہاں جا کے فرشتہ تو بننے سے رہا، یعنی یہاں سے لے جاؤ، وہاں ناک میں دم کر دو، نمازیں خراب کر لو، زوجہ بھی گناہگار، شوہر بھی گناہگار۔ لیکن ہماری بعض اوقات پاور ہوتی ہے، ہمارا ہوتا ہے ٹھیکہ، پوری برادری ہے پیچھے، ڈولے شولے بڑے موٹے موٹے ہیں، کاروباری آدمی ہوں، مسجد کو چندہ دیتا ہوں 50,000 روپے مہینہ، میرا بچہ آگے شور مچا اور کمیٹی منع کر دے اور امام صاحب اس پہ بیان کر دے تو پھر میری تو ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا چوڑا ہو کے، آئے گا میرا بچہ، کون منع کرتا دیکھتا ہوں میں، کون منع کرے گا؟ وہ بچہ کہتا ہے ابا میں آپ کی سنت پہ عمل کروں گا انشاءاللہ، اگلی دفعہ عالم المفتی کا آپ نے تو ڈانٹا ہے، میں گریبان پکڑ کے منہ پہ تماچے ماروں گا۔ شاباش، آپ نے اچھا کام کیا، بڑا اچھا سکھا رہے ہیں آپ، بہت اچھا کام کیا، آپ نے فخر کا کام کیا۔ جب میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں بھیگی بلی بن کر اپنی اس بےہودگی کا حساب دے رہے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا غلط کام کیا تھا۔ یہ ڈولے دکھانے کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے۔ شریعت میرے نبی کی ہے، آپ کی میری نہیں ہے، نبی کو فالو کرنا ہوگا۔ نہیں آئیں گے بچے مسجد کے اندر، غلط ہے۔ ایک بہن نے مجھے بھیج دیا، ایک ترکی عالم کی کہاوت، وہ نصیحت ہے یا ان کا قول ہے کہ مسجد میں بچوں کو کھیلنے دو تو اچھی نسل بنے گی۔ ارے بھائی، مسجد میں کھیلنے دو، اچھی نسل کہاں سے بنے گی؟ پتہ نہیں کس کا مقولہ نکال کے۔ آپ کے نبی جو فرما رہے اسے نہ دیکھیں، بچوں کو گھر میں تربیت دیں، پھر جب بچہ بڑا ہو ضرور لائیں مسجد کے اندر، وہ ادب سے بیٹھے، آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، 7 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا اس کو نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 سال، یعنی 8ویں سال میں لگ جائے، 7واں سال ختم ہو 8ویں سال میں، اس کا مطلب ہے کہ باپ پہ لازم ہے نماز کا حکم دے گا تو نماز بھی سکھائے گا، اس کا مطلب اس کو نیت کرنا بھی سکھائے گا، نماز پڑھنا بھی سکھائے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا 7 سال کا بچہ اگر ہے تو وہ صف میں جہاں چاہے کھڑا ہو جائے۔ ہاں، اگر شروع میں 2-4 بچے ہیں تو بڑوں کو آگے کریں، بچوں کے الگ صف بنا لیں۔ لیکن جیسے بعض اوقات بچے پہلے آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور بعد میں بڑے آئے پیچھے، تو بچہ بیچ میں 7 سال کا کھڑا ہو سکتا ہے جو نیت کا اہل ہوتا ہے۔ اب اس میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ آئیں گے، بچہ کھڑا ہوا ہے، کندھے سے پکڑا پیچھے کر دیا، خود آگے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا، یہ بہت بڑا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، اگر وہ جانتا کہ آگے سے گزرنے میں کتنا بڑا وبال اور گناہ ہے تو اس ایک قدم کو اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا، 40 سال تک یہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنا بہتر سمجھتا۔ تو یہاں تو یہ حکم ہے اور یہاں پکڑ کے کندھا پیچھے کر دیں۔ ایسے وہ پف والے نوجوان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے سر کے اوپر وہ چھوٹی سی مسجد کی مکروہ ٹوپیاں، میلی کچیلی گندی غلیظ ٹوپیاں جو کبھی شادی میں پہن کے نہیں جائیں گے، ورنہ لوگ یتیم خانے کا انچارج سمجھ کے چندہ دینا شروع کر دیں گے۔
وہ اس کے سر پہ جمانے کی ناکام کوشش. وہ نوجوان بھی نماز میں تھوڑا ہلتا جلتا ہے, دیکھتا ہے کون چاچا ہے, پھر وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ پہلے سجدے میں گر جاتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض اوقات تو سجدے میں اس کے سر کے اوپر پورا جیسے وہ پریشر ڈال رہے ہو کہ نٹ بولڈ کس رہے ہو پورے. وہ بھائی کر کیا رہے ہو, نماز پڑھنے دو اس کو. اگر برہنہ سر پڑھ رہا ہے پڑھنے دو, کوئی واجب کوئی ہے سر ڈھکنا. بعد میں اس کو پیار سے سمجھا دو کہ بیٹا ادب یہ ہے کہ سر ڈھک کے نماز پڑھی جائے, آپ نماز کے بیچ میں کود گئے. تو یہ بڑوں کو بھی تو میں اسی لیے کہتا ہوں علم دین سیکھیں. مسجد میں آئیں گے السلام علیکم, حالانکہ فقہاء نے مکروہ لکھا ہے, مسجد میں آ کے آپ سلام نہیں کر سکتے. کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر الہی کر رہا ہے, کوئی نماز کے انتظار میں ہے. نبی کریم نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہی ہے, یعنی اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے. سلام کرنا منع ہے, چپ چاپ آ کر بیٹھ جائیں. لیکن ناراض مت ہوئیے کہ ہمارے بعض بزرگ حضرات سلام کریں, اس سے بچے کیا سیکھتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے, حالانکہ مکروہ ہے. ایسے جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ ملائیں گے, بھائی السلام علیکم کہہ دو یار منہ سے, سلام سنت ہے. اچھا سلام کر دیں السلام علیکم, اتنا موٹا گردن ہلا دیا آپ نے, اتنا بھاری 1.5 من کا سر, چھٹانک بھر کے زبان سے وعلیکم السلام کہہ دیتے, سنت واجب تھا جواب دینا, لیکن وہ نہیں ہوتا. یہ کیا ہے ہمارے ہاں مساجد کے اندر وہ ہو رہے معاملات, تو نہیں ہونے چاہیے. مسجد جمعہ ختم ہوتا ہے مچھلی مارکیٹ, اور ناراض مت ہوئیے مجھے آپ کی کمیٹی کا نہیں پتا, میں تو بولتا ہوں, میں نہیں رکتا ہوں کسی کے, بہرحال مجھے پتا نہیں. چندہ جمع ہوتا ہے تو بیٹھ کے کہاں کے لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ مسجد کی کمیٹی میں ہیں تو کیا مسجد آپ کا گھر بن گیا؟ کوئی ادب احترام نہیں ہے مسجد کا, آپ کیوں کہا لگا رہے ہیں بھائی؟ نہیں, وہ کہا بلند آواز سے باتیں, 4 آدمی یہاں کھڑے ہو گئے, 4 وہاں کھڑے ہو گئے, 5 وہاں, مچھلی مارکیٹ بنا دی. ایسے ڈر کے داخل ہوں جیسے کوئی بہت بڑے حکمران کے سامنے آدمی جاتا ہے نا. کبھی آپ ایس ایچ او کے سامنے جائیں, جو جلالی ایس ایچ او, اس نے 2-4 کے ڈنڈے مارے ہوں آپ کے سامنے, پھر کبھی نہیں آپ کہیں گے سامنے ڈرتے ہوئے بیٹھے ہوں گے یار یہ کچھ ناراض نہ ہو جائے جیل میں ڈال دے گا. تو اللہ بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ, یہ مسجد کے اندر ادب احترام ہونا چاہیے. اور بلند آوازوں جو سرکار نے فرمایا اس سے مراد ہے جو ذکر الہی کے علاوہ بلند آوازیں, چیخنا چلانا, ورنہ بیانات ہوتے ہیں, نعت خوانی ہے جیسے یہ, وہ بھی بہت ہی بلند نہیں ہے, لیکن یہ چل جائے گا. یہ ذکر الہی وغیرہ کے علاوہ چیزوں کے بارے میں.